کیسا عجب دور ہے تعلیم کو نہیں، آج والدین بچوں کو کوستے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو تربیت کر رہی ہے تعلیم، اس پہ نگاہی نہیں۔ تربیت بھی خوب اثر رکھتی ہے، ماں باپ چپ چاپ سے رہتے ہیں اب بچوں کے سامنے، واہ کیا تعلیم پا رہے ہیں۔ پرسکون نیند کے متلاشی قبر کی سختیوں کو بھی پیش نظر رکھا کرو اور اس کے لیے غور و فکر کیا کرو۔ لالچ اور ہرس کو پروان دنیاوی خواہشات چڑھاتی ہیں جو سکول کالج نسلوں میں راسخ کرتی چلی جا رہی ہیں۔ دیندار عورت نسلوں کو ایمان منتقل کرنے کا سبب بنتی ہے۔ دیندار عورت، سیکولر نہیں۔ ماں ہو یا باپ دونوں عظیم کہلا سکتے ہیں۔ بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کے بعد، جی ہاں دینی تعلیم، ظلم کی چکی کو توڑا جائے تو پسنے والے خود بخود بچ جائیں گے۔ ظلم کی چکی، جی ہاں۔ کیلے کے چھلکے کو ہٹا دیا جائے تو کوئی پھسلے گا ہی نہیں، جی ہاں کیلے کا چھلکا اگر ہٹا دیا جائے تو کوئی پھسلے گا ہی نہیں۔ آج قوم فرنگی تعلیم سے پھسل رہی ہے، برباد ہو رہی ہے۔ سام کا زہر نکال دیا جائے تو کوئی اس سے ڈرے گا ہی نہیں، جی ہاں سام سے کوئی ڈرے گا ہی نہیں۔ بچوں کو اسلامی تعلیم سے آراستہ کرنا دین اسلام کو تحفظ دینا ہے، جی ہاں بچوں کو اسلامی تعلیمات سے آراستہ کرنا۔ بدنگاہی ختم ہو سکتی ہے، جی ہاں بدنگاہی ختم ہو سکتی ہے اگر نگاہ بیوی بچوں پہ رہے۔ جرت اور بہادری کمزور کو معاف کر دینے میں ہے، جی ہاں ساتھیوں جرت اور بہادری۔ بے غیرت ہے وہ شخص جو اپنی ماں، بہن، بیوی اور بیٹی کو پردے کی تلقین نہیں کرتا، پردے میں نہیں رکھتا۔ وہ بندہ غیرت مند ہو ہی نہیں سکتا جو شرم و حیا کو بے غیرتی کے حجاب میں لپیٹ کر سرعام نمائش کے لیے رکھ دے، جی ہاں۔ بلند حوصلہ اگر چاہتے ہو تو اپنے ماضی کا سبق یاد کیا کرو، اپنے ماضی کو پڑھا کرو اور پھر اپنی زندگیوں کو بدلو۔ دنیاوی زیب و زینت کو ترقی مت سمجھو، تو ایمان بچا کر دنیا سے چلا جائے تو یہی تیری ترقی ہے، اسی میں تیری کامیابی ہے۔ نظام کفر سے ٹکرانا اگر ممکن نہیں تو کم از کم اسے دل سے برا تو جان، اسے دل سے برا تو جان۔ اس انتظار میں مت رہو کہ کوئی آئے گا اور سب درست کرے گا، بلکہ وہ کوئی تم خود بننے کی کوشش کرو۔ ہاں آج دولت مند نشہ دولت میں مست الست ہے، مگر کل یہی دولت اسی طرح کسی اور کو اپنے جال میں پھانسے گی، مگر تو نہیں ہوگا۔ یہ دنیاوی دولت دھوکہ اور فریب کے سوا کچھ بھی نہیں، کیونکہ منزل تیری دنیا ہے ہی نہیں۔ بچوں کی تربیت اگر تعلیمی اداروں نے ہی کرنا ہوتی تو ماں باپ کو اولین درسگاہ کا درجہ ہی نہ ملتا۔ غور کیجئے ساتھیوں، سکول کالج برباد کر رہے ہیں۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن کو اپنا دوست سمجھے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں میں سے ہی ہے۔ بے پردگی دراصل غیرت ایمانی کا فقدان ہے، اور عورت کا نامحرم سے ملنا دراصل خود کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، جو اسکول و کالج عام کر رہے ہیں۔ اولاد کے بدلتے انداز اگر والدین کو دکھائی نہ دیں تو سمجھ لو کہ اندھوں میں 2 افراد کا اضافہ ہو چکا، جی ہاں۔ اسلامی تعلیم اسلام کے قریب جبکہ فرنگی تعلیم کفر کے قریب کرتی ہے۔ جانوروں کے پاس جب عقل اور شعور نہیں تو سوچئے کہ کافر تو جانور سے بھی بدتر ہیں، ان کی تعلیم یعنی فکر و عمل کیا بنائے گی ہمارے بچوں کو۔ شرم و حیا اگر آنکھ میں ہوتی تو عورت کو پردے کا اور مرد کو آنکھ جھکا کر رکھنے کا حکم نہ دیا جاتا، جی ہاں غور کیجئے۔
اسکول کالج کی تعلیم اگر انسان بناتی تو معاشرے میں انسانیت دکھائی دیتی، نظر آتی، مگر درندگی پھیل چکی ہے۔ یونیورسٹی آخری منزل ہے جہاں پہنچنے والا خود بخود مر جاتا ہے، اسے کود کر خودکشی کرنا نہیں پڑتی۔ جی ہاں، غلامانہ تعلیم آزادی کی جستجو بھی چھین لیتی ہے۔ جب ذہن غلام ہو جائے تو پھر جسم کی آزادی بے معنی ہے۔ مزدور کو اس کے کام کی اجرت کام مکمل ہونے پر دی جاتی ہے، مگر سازشی تعلیم کو عام کرنے کے لیے پہلے ادا کی جاتی ہے۔ سانپوں کے بچے کو دودھ پلا کر دوست بنانا یہ فن مہارت فقط اسکول کالج کے کارخانے ہی سکھا سکتے ہیں۔ جی ہاں ساتھیوں، غور کیجئے گا، نرسری کی حفاظت پر تعینات اگر یہودی کے مالی ہوں گے تو پیڑ مسلمانوں کو کبھی پھل پھول یا سایہ نہیں دے سکتے۔ نئی نسل برباد ہو رہی ہے۔ بہترین انسان اپنے عمل یعنی قول و فعل سے پہچانا جاتا ہے، جبکہ بہت سی اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کر جاتے ہیں۔ جی ہاں ساتھیوں، جو شخص اپنے بزرگوں کا ادب نہیں کرتا وہ با ادب ہو ہی نہیں سکتا۔ جی ہاں، وہ با ادب ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے بزرگوں کا ادب نہ کرے۔ بچوں کی تعلیم و تربیت والدین اگر دنیاوی مال و دولت کی غرض سے کرتے ہیں تو وہ تجارت کرتے ہیں، اور تجارت میں خسارہ کبھی کبھی جان لیوا بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ آنسو کا قطرہ بہت چھوٹا سہی مگر اگر خوف خدا سے نکلا ہو تو عذاب الہی کو ٹھنڈا کرنے کا باعث بن سکتا ہے۔ جی ہاں، بالکل بن سکتا ہے۔ ماں کی دین سے دوری اور باپ کا کسب حلال کسب حرام بچوں کو ضدی، خود غرض اور دین کا دشمن بنا دیتا ہے۔ سکون قلب ذکر الہی میں پوشیدہ ہے، جبکہ آج تلاش اسے میوزک اور گانے بازوں میں کیا جاتا ہے۔ یہی بربادی قوم کو برباد کر رہی ہے۔ دن کا آغاز اگر تلاوت قرآن مجید سے کیا جائے تو رحمت کے اثرات رات سونے تک باقی رہتے ہیں، قائم رہتے ہیں۔ یہ در حقیقت کافروں کی اطاعت ہی تو ہے جو انہیں خود سے اچھا تصور کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، آج مسلمان کہتا ہے کہ کافر ہم سے اچھے ہیں۔ استغفر اللہ۔ جب بے حیائی کے تمام کام شریعت مطہرہ میں حرام ہیں تو پھر جن سے بے حیائی پھیلتی ہو ان سے حیا کا درس لینا حماقت نہیں۔ ساتھیوں، سبسکرائب، شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔